This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. کریں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں انجینئر ممتاز احمد خان، سابق ڈائریکٹر کالا باغ ڈائریکٹوریٹ، ایک آبی ماہر کی حیثیت سے مکس اسپیشل پروگرام میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک آبی ماہر کی حیثیت سے پاکستان کے جو آبی مسائل ہیں، ہمیں پانی کے جس بحران کا سامنا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر میں ہر ہفتے آپ کی خدمت کو پیش ہو کر اس مختلف پہلوؤں سے اس بحران پر گفتگو کرتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع بھی پاکستان کا آبی بحران ہی ہے، اور آج کی جو گفتگو ہے یہ اس کا ٹاپک ہے کہ پاکستان کا آبی بحران اور ضروری اقدامات. وہ کون سے اقدامات ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہیں، عوامی لیول کے اوپر بھی اور حکومت کے لیول پر بھی. وہ کون سے اقدامات ہیں، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی، جن پر عمل کر کے ہم اس آبی بحران پر قابو پا سکتے ہیں. تو ناظرین، اگرچہ میں اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی تقریباً ہر پروگرام میں اس حوالے سے جو اس دن کا جو ٹاپک تھا، جو اس دن کا آبی بحران کے جس پہلو پر میں نے آپ سے گفتگو کی، اس کے لیے ضروری اقدامات کا میں اگرچہ ذکر کرتا رہا ہوں، لیکن آج میں ضروری اقدامات کو ایک ٹاپک کے طور پر اس کو سب کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جو ہماری آج کی جو ٹاک ہے وہ صرف انہیں اقدامات پر ہو جو کہ اقدامات ایک آبی ماہر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں، حکومت کی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی. تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو، کوئی بھی بحران جب ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہماری جو حساسیت ہے یا ہمارا جو ایک سینس ہے احساس کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ یا وہ بحران، اس کی شدت کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے. کیونکہ ہمارا جو ریسپانس ہوتا ہے، ہمارا جو جواب ہوتا ہے، یا جو ہمارا عمل ہوتا ہے، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس خطرے کو یا اس ایشو کو ہم کتنا اہم سمجھتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. اگر کوئی ایشو کم اہم، جس کو ہم کم اہم سمجھیں گے، تو یقیناً اس کے حل کے لیے ہمارا جو ریسپانس ہوگا وہ اتنا پوائنٹڈ نہیں ہوگا اور اتنا بر وقت نہیں ہوگا. اس میں کچھ ہم سستی بھی کر جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایشو ایسا ہے جس کے متعلق ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ انتہائی شدید ہے
اور اگر ہم نے اس پر عمل فوری طور پر کوئی عمل نہ کیا تو اس سے ہمیں بہت بڑے نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے. تو یقیناً پھر ہمارا جو رد عمل ہوگا اور ہماری جو کارکردگی ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی. ایک آبی ماہر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں اور آج دوبارہ میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا آبی بحران ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، یہ انتہائی سنگین آبی بحران ہے، انتہائی سنگین. ہمیں جتنے بھی بحرانوں کا سامنا ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ معیشت کی بدحالی ہے، چاہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے، یہ مختلف ایشوز ہیں، یا ہمیں ہماری سیکیورٹی کو کچھ خدشات لاحق ہیں. یہ سب جو بحران ہیں، یہ جو خطرات ہیں، وہ اپنی جگہ یقیناً وہ بہت اہم ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ان سب مسئلوں سے زیادہ اہم اور زیادہ سنگین ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں ایک قوم کو آبی تحفظ کے لیے اس کی زندگی، اس کو زندہ رہنے کے لیے اور اس کی معیشت کو، اس کی زراعت کو، اس کی معیشت کو اور اس کے انوائرمنٹ کو زندہ رہنے کے لیے جس قدر فی کس پانی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک عالمی معیار ہے کہ جس قوم کے پاس 1700 مکعب میٹر فی کس عام پانی یا اس سے زیادہ پانی، جسے میٹھا پانی دستیاب ہے، وہ قوم آبی تحفظ کا دعویٰ کر سکتی ہے. لیکن جیسے جیسے پانی کی مقدار کم ہوتی جائے گی، اسی طریقے سے اس قوم کے آبی تحفظ کا جو معیار ہے یا جو لیول ہے وہ نیچے آتا جائے گا. اور عالمی معیار کے مطابق جب یہ مقدار پانی کی 1000 مکعب میٹر فی کس سے نیچے آ جائے گی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس قوم کو شدید آبی بحران یا آبی قلت کا سامنا ہے، اور عالمی معیار کے مطابق اسے واٹر سٹارویشن یا آبی قحط کا نام دیا گیا ہے. اور ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم آبی قحط کی حد پار کر چکے ہیں، اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً 950 مکعب میٹر فی کس پانی ہمیں دستیاب ہے. اب آپ سمجھ لیں، اب یہ جو پانی کی جو یہ کمی ہے، اس کمی کے 3 بڑے اہم جو ہے نتائج یا اثرات ہماری قومی زندگی کے اوپر پڑ رہے ہیں. سب سے پہلا اثر تو یہ پڑ رہا ہے کہ ہماری جو زرعی معیشت ہے، آپ جانتے ہیں کہ زراعت ہی ہماری معیشت، ہماری اکانومی کی بیک بون ہے. ہماری تمام جو معیشت ہے وہ زراعت پر منحصر ہے. ہم ایک زرعی معیشت ہیں، اور زراعت کے لیے مٹی کے بعد، زرخیز زمین کے بعد سب سے زیادہ جس ان پٹ کی ضرورت ہے وہ ہے پانی. یہ ایک عام فہم سی بات ہے. آپ کسی پودے کو آپ وقت پر پانی نہ دیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا.
ہماری زراعت کو پانی کی جس شدید قلت کا سامنا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری ہر ربی میں، اب یہ جو ربی چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں ابھی کاشت ہو چکی ہے ربی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 40% پانی ہمیں دریائی پانی اویلیبل نہیں ہوگا، اور ہمیں ہمارے کسانوں کو ٹیوب ویل چلانے پڑیں گے۔ انتہائی مہنگا جو ہے پانی، زیر زمین پانی جو ہے وہ ہمیں لگانا پڑے گا، جس سے ہماری گندم کی جو پیداواری لاگت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 40% بڑھ جاتی ہے۔ 40% ہماری، اگر ہمیں پورا دریائی پانی اگر اویلیبل ہو اور ہمیں ٹیوب ویل نہ چلانے پڑے، تو ہماری جو پیداواری جو لاگت ہے وہ 40% کم ہو جائے گی۔ جہاں ہم 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہاں 60 روپیہ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، تو آپ کی گندم کی پیداواری جو لاگت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور قوم کو سستی روٹی میسر ہوگی پیٹ بھرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری اپنی نااہلیوں، ہماری اپنی غفلتوں اور ہماری اپنی بے عملیوں کی وجہ سے، جس کا میں آگے ذکر کروں گا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم پانی کے قحط کا شکار ہیں۔ تو اس کا پہلا جو اثر ہے وہ تو ہماری زرعی معیشت پر ہے، کہ وہ روٹی جو ہمیں روزانہ چاہیے، دن میں کم از کم 2 وقت وہ جو روٹی ہمیں چاہیے، وہ روٹی جو ہے وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہماری ریچھ سے باہر ہوتی جاتی ہے۔ مہنگی نہیں ہوتی جا رہی، بلکہ بھی آپ کو یاد کہ پچھلے سال ہمیں گندم درآمد کرنی پڑی تھی، باہر کے ملکوں سے ہمیں منگوانی پڑی تھی، حالانکہ ہم زرعی ملک ہے، زرعی معیشت ہے، ہمیں اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں گندم درآمد کرنی پڑی تھی، اور یہ انتہائی ایک ہمارے جیسی زرعی ملک کے لیے یہ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مین پاور دی ہے، تمام وسائل دی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیں تو اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم مڈل ایسٹ، افغانستان جیسے ملکوں کو ہم ان کو گندم مہیا کریں، ہم کیونکہ ان کے پاس نہ یہ اتنی زرخیز زمین ہے، نہ ایسے دریا ہیں، نہ موسم ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ تو گندم درآمد کرتے ہیں، تو ہمیں تو برآمد کنندہ ہونا چاہیے، ہمیں تو اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی نہیں سستی روٹی مہیا کر سکیں، بلکہ ہم اپنے ارد گرد کے جو ملک ہیں ان کو بھی ہم گندم اور روٹی ہم مہیا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، لیکن کتنی بدقسمتی اور کس قدر شرم کا مقام ہے کہ ہم گندم جو ہے ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے، ہم درآمد کرتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہماری زرعی جو معیشت ہے اس کو نقصان اس سے پہنچ رہا ہے، بہت شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس پانی کی کمی کا دوسرا جو اثر پڑ رہا ہے وہ ہماری قومی یکجہتی پر پڑ رہا ہے۔ آپ اخباروں میں روزانہ پڑھتے ہوں گے کہ صوبہ سندھ نے صوبہ پنجاب کے اوپر پانی چوری کا الزام لگایا، جی پانی چوری کرتے ہیں، اگرچہ یہ جھوٹا الزام ہے، اگرچہ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ
اس کی بنیادی جو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پانی کی جو کمی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں کی جو ضروریات ہیں پانی کی وہ اس سے پوری نہیں ہوتی. ہمیں جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ پانی چونکہ میسر نہیں ہے، 40% پانی کی کمی ہے. اس لیے اگر پانی پورا ہوتا، ہر صوبے کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی ملتا، تو کسی کو کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے، ویسے تو جھوٹا الزام لگانا بہت بری بات ہے، اور خاص طور پر اس قسم کا الزام جس سے قومی یکجہتی کے اوپر اثر پڑتا ہو، انتہائی نامناسب بات ہے، شرمناک بات ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے اوپر جو ہے انڈیویجولی تو ہم ذمہ دار کر لیتے ہیں، پانی چوری کر لیتے ہیں، لیکن ایک صوبے کا دوسرے صوبے پر یہ الزام لگانا کہ آپ ہمارا پانی چوری کرتے ہیں، یہ اور وہ بھی جھوٹا الزام، بہتان، یہ انتہائی شرمناک بات ہے. یہ ایک بہت گھٹیا، بہت پس درجے کی ایک سیاست ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری جو سیاست ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو پانی کی اس کمی کا جو ہے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پانی چوری کا الزام لگاتے ہیں، جس سے قومی یکجہتی کو آپ دیکھیں نا، اگر ایک صوبہ دوسرے صوبے کا پانی چوری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس صوبے کی جو آبادی ہے، جو صوبے کے رہائشی ہیں، ان کے رزق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو اس سے کیا نفرت نہیں ہوگی؟ لوگوں کے درمیان دلوں میں نفرت نہیں پیدا ہوگی؟ تو یہ پانی کی کمی کا یہ دوسرا ایک بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے کہ ہماری جو قومی یکجہتی ہے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اور اس کا جو تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پانی کم ہو رہا ہے، اس سے ایک اور بھارت کی آبی جارحیت کا بھی اس میں ایک بہت بڑا عنصر شامل ہے. جس طریقے سے گلوبل وارمنگ اور بھارت کی آبی جارحیت اور ہماری بد عملی یا بے عملی، یہ تین بڑے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے پانی کی کمی کا ہم شکار ہیں. اور جب آپ پانی کی کمی کا شکار ہوں گے تو میں اس پروگرام کے ذریعے اپنی قوم کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے میڈیا کو، ہر شخص کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سن لیں کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی اور ہم خود نہ جاگے، ہمارے جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں جس میں خاص طور پر میڈیا شامل ہے، ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکمران، اگر انہوں نے اس کا احساس نہیں کیا تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمیں پانی کی بھیک مانگنی پڑے گی بھارت سے، اپنے دشمن سے. جس طریقے سے بھارت آبی جارحیت کر رہا ہے اور ہمارے دریاؤں کے اوپر جو انڈس واٹر ٹریٹی کو مس یوز کر رہا ہے، اور ہمارے دریا جس طریقے سے خشک ہو رہے ہیں، تو انڈیا اس پر عمل پیرا ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نہیں جاگ رہے، ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب ہمیں پانی کے لیے، اپنی زراعت کے لیے، اپنی روٹی کے لیے پانی کی بھیک مانگنا پڑے گی بھارت سے، کیونکہ دریا جو ہیں وہ بھارت سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. تو میرے بہنوں، بزرگوں،
بھائیوں ساتھیوں، آپ اندازہ کریں کہ وہ ازلی دشمن کیا وہ اس کا آپ کو معاوضہ نہیں لے گا، آپ سے قیمت نہیں لے گا؟ اور اس کی قیمت صرف یہی نہیں ہوگی کہ اس نے آپ کی یا ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ صرف ہماری ایٹمی صلاحیت ہی ختم نہیں ہوگی، ہمیں اپنے ہاتھوں سے یہ ایٹم بم، یہ ایٹمی ہتھیار، ایٹمی صلاحیت انڈیا کے حوالے کرنی پڑے گی۔ صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں بھارت کا جو ہے وہ باج گزار بن کر ہمیں رہنا پڑے گا۔ ہماری قومی خود مختاری، ہماری قومی عزت جو ہے اور ہماری قومی جو ساورینٹی ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں بہنوں، یہ جو پانی کا جو بحران ہے یہ انتہائی ہماری قومی زندگی کے لیے انتہائی سنگین ہے، اور جب تک ہم اس کی سنگینی کا احساس نہیں کریں گے ہم اس کے لیے عملی اقدامات، اس خطرے سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ہم نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں تک بات کرنے سے کے بعد آپ دوستوں کو، آپ بزرگوں کو یہ بتانے کے بعد کہ یہ پانی کا بحران ہماری قومی زندگی کے لیے کس قدر اہم اور کس قدر سنگین ہے، اب میں اس طرف آتا ہوں کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جنہیں ہمیں کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر اقدامات اور لانگ ٹرم اقدامات، وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں خود اور ہمارے حکمرانوں کو وہ کرنے چاہیے تاکہ ہم اس پانی کے بحران کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے۔ تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ ایک فیکٹر، ایک بہت بڑا عامل جو ہمارے اس پانی کے بحران کا ذمہ دار ہے وہ ہے بھارت کی آبی جارحیت۔ بھارت کی آبی جارحیت جو ہے وہ اس کا جو بنیاد جو ہے وہ بھارت کی آبی جارحیت جو ہے وہ جس بنیاد پر یا جس وجوہات کی بنا پر وہ جارحیت یہ کر رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ۔ وہ معاہدہ جو کہ فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم نے ستمبر 1960 میں نہرو کے ساتھ کیا تھا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا پاکستان پر، پاکستان کے ساتھ اس شخص نے کیا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان نے، جس کے متعلق قوم کہتی ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ یہ ٹھیک ہے، قوم کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو لوگ آئے وہ یقیناً انہوں نے اس سے کہیں بڑے خنجر پاکستان کے سینے میں گھونپے، یہ حقیقت ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن ایوب خان نے بھی ایک خنجر گھونپا پاکستان، اور وہ تھا انڈس واٹر ٹریٹی، وہ معاہدہ جس کے ذریعے تمام عالمی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے اور قوموں کی تاریخ کا یہ واحد یہ واقعہ ہے جس پر پوری دنیا ہم پر ہنستی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نہیں 3 دریا، مشرقی دریا ستلج، راوی اور بیاس، ہم نے ہندوستان کے حوالے کر دی ہے مکمل طور پر۔ وہ دریا جن میں سالانہ
32-33 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے، کیونکہ دریا تو ہمیشہ گئے میں، جب تک یہ زمین ہے دریا تو بہ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا تمام پانی جو ہے وہ اب بھارت استعمال کر رہے ہیں، اس نے ڈیمز بنا لیے ہیں، انہیں پروجیکٹس بنا لیے ہیں، وہ پانی ڈائیورٹ کر لیا۔ اب تو وہ ان دریاؤں میں جب طغیانی آ جاتی ہے، بہت سیلاب جسے وہ بھارت روک نہیں سکتا، جسے سٹور نہیں کر سکتا اپنے ڈیموں میں، وہ پانی سیلاب کی صورت میں چھوڑ دیتا ہے ان دریاؤں میں، ستلج راوی اور بیاس میں، جن سے یہاں بھی تباہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کیا، ایک تو یہ ہوا کہ وہ 32-33 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال جو ان 3 دریاؤں میں آتا ہے، اور جس میں ہمارا تقریباً 24-25 ملین ایکڑ فٹ حصہ تھا، تقریباً 3/4 ہمارا حصہ تھا، کیونکہ وہ پنجاب جو ڈیوائڈ ہوا تو پنجاب کا تھوڑا حصہ انڈیا کی طرف گیا، زیادہ پنجاب جو ہے وہ ہمارے حصے میں آیا، اور یہ 3 دریا جو ہے وہ پورے پنجاب کو آپ جانتے ہیں کہ یہ، اور خاص طور پر یعنی جنوبی پنجاب کو یہ سیلاب جو ہے، یہ دریا جو ہے وہ سیلاب کرتے تھے، ہماری سب بڑی نہریں ان 3 دریاؤں میں سے نکلتی تھیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے یہ 3 دریا جو ہے 32، ان میں ہمارے حصے کا جو تھا 24-25 ملین ایکڑ فٹ پانی، وہ ہم نے، اس سے ہم دستبردار ہو گئے۔ اور یہ انسانی تاریخ کا یہ ایک واحد واقعہ ہے، مثال ہے کہ کسی ملک نے اپنے دریاؤں سے دستبردار ہو گیا ہو۔ حالانکہ جو عالمی جو قانون ہے دریاؤں کا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دریا، چونکہ دریا جو ہے وہ تو قدرتی وسیلہ ہے، کہ کوئی دریا جب ایک سے زیادہ ملکوں میں سے جو گزرے گا، ان تمام ملکوں کا جہاں جہاں سے وہ گزر رہا ہے، ان تمام لوگوں کا اس پر حق ہے، اس کا حصہ ہے، اور کوئی ایک ملک بھی جو ہے وہ دوسرے ملک کے حصے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ جو وہ 3 مغربی دریا ہمارے حصے میں ہے، جس میں چناب، جہلم اور سندھ، یہ 3 مغربی دریا جو ہیں وہ ہمارے حصے میں ہے، اس پر بھی، ان 3 دریاؤں پر بھی، کیونکہ یہ دریا مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر میں اس انڈس واٹر ٹریٹی نے انڈیا کو اختیار دے دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ان دریاؤں کے اوپر سٹوریجز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہے وہ تعمیر کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی میں یہ جو پروویژنز ہیں، یہ جو شکیں ہیں، انہی کا سہارا لے کر انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، وہ آبی جارحیت کر رہا ہے کہ وہ وہاں پروجیکٹس بنا رہے ہیں درجنوں کے حساب سے، ان دریاؤں کا پانی روک کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ وہ آپ جائیں دیکھیں، دریا جہلم، دریا چناب، ان میں بھی وہ پانی نہیں آ رہا جو کہ پانی اس آج سے 25-30 سال پہلے آیا کرتا تھا، کیونکہ بھارت نے ان دریاؤں پر مقبوضہ کشمیر میں مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ بنا لیے ہیں۔ اور بڑی بدقسمتی کی جو بات ہے اور بڑی شرم کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انڈس واٹر کمیشن، وہ اگر آپ اس کی کارکردگی کو دیکھیں تو وہ انتہائی شرمناک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ باگلی ہار ڈیم اور کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کہ یہ جو کیس ہے ہم
کیوں ہارے ہیں عالمی عدالتوں میں؟ ہم نہیں ہار سکتے تھے؟ بھارت یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا؟ یہ پروجیکٹ بنا کر ہمارا پانی نہیں روک سکتا تھا؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران جو انڈس واٹر کمیشن ہمارے مقرر ہوتے رہے ہیں، وہ مجرم ہیں قوم کے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بھارت کے پے رول پر نہیں تھے تو وہ قومی انتہائی مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں وہ، اور اس کا بھی امکان موجود ہے کہ شاید وہ بھارت کی پے رول پر رہے ہوں، کیونکہ جس طریقے سے باگلیہار ڈیم اور کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے کیسز ہم ہارے ہیں، لے کر گئے ہیں، وہ انتہائی شرمناک جو ہے غفلت یا جان بوجھ کر ملک دشمنی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ اپنے حکمرانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ فوری جو اقدام جو ہماری حکومت کو کرنا چاہیے، وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو انڈس واٹر کمیشن جو ہے اس کی گزشتہ 20 سال کی جو کارکردگی ہے اس پر ایک کمیشن بٹھایا جائے جو اس کی کارکردگی کا ان ڈیپتھ جائزہ لے کہ ہم باگلیہار ڈیم کا کیس کیوں ہارے انٹرنیشنل عدالت میں، ہم کشن گنگا کا کیس کیوں ہار گئے، اور بھارت کیوں کامیاب ہو رہا ہے ہمارے یہ جو مغربی دریا ہیں جہلم، چناب اور سندھ، ان کا پانی روک کر ہمیں جو وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور یہ دریا بھی اب خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا انڈس واٹر کمیشن کہاں سوئے ہوا ہے؟ یہ ہمارے کمشنر کیا کرتے ہیں؟ جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے، ان مجرموں کو جب تک نہیں پکڑیں گے، ان کو سزا نہیں دیں گے، تو ہمارا انڈس واٹر کمیشن ایسے ہی سویا رہے گا اور بھارت کی آبی جارحیت کا ہم شکار ہوتے رہیں گے، اور جس کا جو نتائج ہے وہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو ہمارے آبی بحران ہے، اس کی سنگینی جو ہے وہ ہماری صرف زرعی معیشت ہی نہیں، ہماری صرف قومی یکجہتی نہیں، بلکہ ہمارے قومی وجود کو خطرات لاحق ہیں، اور اس کا جو فوری جو ہماری حکومت کو کام کرنا چاہیے وہ انڈس واٹر کمیشن کی گزشتہ سالہ کارکردگی کا ایک اس کی پوری تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، اور مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، اور انڈس واٹر کمیشن جو مقرر کیے جائیں وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کی وفاداریاں ملک اور قوم کے ساتھ ہوں، جن میں اہلیت اور قابلیت ہو، اور پھر اس کے علاوہ جو ایک لانگ ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی تمام بین الاقوامی جو قوانین ہیں پانی سے متعلق ان کے خلاف ہے، ان سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی ہے، اور ہم اگر عالمی عدالتوں میں جائیں یا سیاسی طور پر اس معاملے کو ٹیک اپ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہم اس جو ٹریٹی ہے اس میں ایسی ماڈیفیکیشن کروا سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں ہمارے حقوق جو ہے وہ محفوظ ہو سکے، آبی حقوق جو ہے۔ تو ناظرین، یہ تو ایک پہلو تھا اقدامات کا جو آج یہ
پارٹ 1 میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے. تو پارٹ 2 میں جو اور اقدامات جو کرنے والے ہیں پانی کے بحران کے حوالے سے میں ان کا ذکر کروں گا. انجینئر ممتاز احمد خان کو بخش اسپیشل پروگرام سے اس پارٹ 1 سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.